تشریف لاتے ہیں پروفیسر قادر خان بندر سے. بہت شکریہ شریف بھائی. وسیم رک جا ابھی. شاید حسین قریشی صاحب بانی شیخ القریش اور جناب عبدالمجید صاحب صدر، شیخ رئیس صاحب، سرپرست اعلیٰ سکندر قریشی صاحب، سارے قریشی ماشاءاللہ مندوخے کوئی نہیں اس میں، چاند قریشی صاحب، خالد قریشی صاحب نوجوان ہمارے، اور چیف ایڈمنسٹریٹر رفعت قریشی صاحب، اور سب سے جو ہمارے دل کے قریب ہے، ہمارے بزرگ ہے، ہمارے سینئر ہے انور قریشی بھائی، جن کے میں دل سے عزت کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ یہ وہ نوجوان ہیں کہ ابھی پارٹی کی تنظیم سازی ہو رہی ہے، تو اس نے عہدے کے لیے درخواست دی ہے کہ مجھے ذمہ داری دور میں کام کروں گا. آپ ان کو وہ نہ سمجھیں. اور آج کی تقریب کے لیے خاص طور پہ جو مجھے دعوت دی ہے ہمارے پی ایس 114 کے جنرل سیکرٹری مسعود عباسی بھائی، مصدق عباسی صاحب ہمارے پی ایس 116 کے سینئر رہنما، نعیم تنولی صاحب پی ایس 116 کے ہمارے ساتھی، اور تمام سٹیج پہ بیٹھے ہوئے معززین اور سامنے بیٹھے ہوئے قریشی برادران کے ممبران، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. پھر رفعت بھائی سے پوچھا، پھر کہتے ہیں کہ پچھلے 4 سال سے ریٹ نہیں بڑھے ہیں. تو بھائی ریٹ کیوں بڑھائیں گے؟ وہ پولیس کمشنر، ڈپٹی کمشنر جو بھی ہے وہ ریٹ کیوں بڑھائیں گے؟ وہ ریٹ اس وجہ سے نہیں بڑھا رہے ہیں کہ سرکاری روڈ ریٹ ہے 300 340، آپ بیچ رہے ہو جو کہ مارکیٹ ریٹ ہے پورے پاکستان میں 600 یا بکرے کے گوشت 1200 کا. یہ جو نرخ کا جو فرق ہے اسی کی آڑ میں آپ کو بلیک میل کرتے رہیں گے، آپ کو اٹھاتے رہیں گے، آپ پاتے رہیں گے، پیسے دیتے رہیں. ان کا دھندا پانی چل رہا ہے، ان کو کیا پریشانی ہے؟ ان کو تو کام چل رہا ہے. ان کو تو آپ نے ایک خانچے کا بزنس کو، اس کو کاروبار کا موقع دیا ہے. اب موقع کیوں دیا ہے؟ اس میں آپ کی کوتاہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ رشوت تو دے رہے. ایک صاحب نے کہا کہ پیسے لیتے ہیں رسید نہیں دیتے. کوئی رشوت کے رسید ہوتے ہیں رفعت بھائی؟ کوئی رشوت کے پیسے رسید نہیں ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو مسائل ہیں. پھر اس کے علاوہ ڈی سی یا اے سی والے پولیس سمیت آ جاتے ہیں. آج بھی مخبر بیٹھے ہوں گے، ان کو اطلاع بھی کریں گے کہ پیپلز پارٹی کا ٹھیکیدار آ گیا ان کے بیچ میں. تو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں بالکل میں نے ٹھیکہ لے لیا ہے قریشی برادری کا. اب آپ دن گنتے رہو، ریٹ نہ دیتے رہو. اور میں جو بھی آپ کی جو سینئر ہیں، جو آپ کے عہدیداران ہیں، صدر صاحب، جنرل سیکرٹری، جتنے بھی عہدیداران ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ہم ان کو لیٹر لکھیں گے. کمشنر کو آسمان سے نہیں اترا ہے، 2 عہدے اس کے پاس ہے. کچھ زیادہ ہی لائق آدمی لگ رہے ہیں کہ کمشنر کراچی بھی ہے، ایڈمنسٹریٹر بھی ہے. تو ان کو ہم درخواست کریں گے آپ کے لیٹر پیڈ پہ. آپ میرے پاس تشریف لائے، ہم اس کو خط لکھیں گے. 1-2 خط کے بعد خود کے ان کو ہائی کورٹ میں ان کے خلاف پٹیشن لگائیں گے آپ کی طرف سے، اور پھر اس کو بلائیں گے ہائی کورٹ میں کہ آج میاں رشوت کے جو کاروبار تھا وہ آپ کا بند ہو چکا ہے. کیونکہ 70% زیادہ گوشت بیچنے والے، چاہے جو بھی کمیونٹی والے ہیں، ان کو آپ بے روزگار کر چکے، قرضدار کر چکے ہو. سلاٹر ہاؤس کراچی میں 2 ہے، کوئی 4 کروڑ آبادی بتا رہا ہے، کوئی 3 کروڑ آبادی بتا رہا ہے. تو بھائی یہ تو کافی نہیں ہے. اس سے زیادہ تو ٹارچر سیل موجود ہے کراچی میں. تو سلاٹر ہاؤس تو زیادہ ہونا چاہیے. کیونکہ بہت خوبصورت بات کی ہے میرے خیال میں جنرل سیکرٹری صاحب سے کہ ہمارا کاروبار بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے. یقیناً آپ ذبح کرتے ہو تو بسم اللہ پڑھتے ہو. تو اس سے زیادہ نیک کاروبار، اس سے زیادہ میں یہ کہوں گا جائز کاروبار اور کیا ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر میرے حساب سے گڑبڑ بھی نہیں ہو سکتی ہے.
کیونکہ اس وجہ سے کہ گوشت سامنے پڑا ہوتا ہے، تولتا اپنے سامنے، اور کئی کبھار کوئی تول میں کوئی وہ کر لیتے ہیں، اس کے لیے بھی آ جاتے ہیں یہی لوگ چھاپے مارنے کے لیے۔ یقیناً 1% ہر برادری میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ باقی یہ کہ 300 روپے ریٹ، ابھی تو انڈے 200 روپے درجن مل رہے ہیں، ٹماٹر 200 روپے کلو مل رہے ہیں، اور مرغی کا میں نے کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ بلوچستان میں، جو میرا تعلق ہے بھائی بلوچستان سے ہے، وہاں 450 روپے کلو ہے۔ تو بھائی جو غریب آدمی ہے، جو پہلے زمانے میں غریب دال کھاتے تھے، اب تو دال بھی آپ کا 200 کے لگ بھگ ہو گیا۔ مرغی کا گوشت جو کوئی کھاتا نہیں تھا وہ بھی 450 ہو گیا۔ تو بکرے کا یا دمبے کا یا گائے کا گوشت تو اب خواب بن گیا غریب آدمی کے لیے۔ اور پھر آپ جیسے بسم اللہ سے کاروبار شروع کرنے والے، ظاہری بات ہے ہر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے، کوئی روزی کے لیے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، تو اس میں بھی اگر وہ سارے وہ جو بتا رہے ہیں کہ جرمانہ کرتے ہیں اور رسید بھی نہیں دیتے، تو وہ جو جرمانے کی صورت میں جو آپ کی بچت ہے وہ چلے جاتا ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ خالصاً ایک ہی مجھے مسئلے کا حل نظر آ گیا شاہد قریشی صاحب، کہ اس کا حل یہی ہے، وہ بالکل نہیں کریں گے۔ انہی کے پاس ایک سلسلہ ہوتا ہے، اب میں زیادہ بات نہیں کروں گا، ریکارڈ ہو رہی ساری چیزیں۔ جو آدمی جس پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایک سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے، اس نے گھر کتنے لے جانا ہے۔ یقیناً ایماندار لوگ موجود ہیں، میں سب کے بارے میں بات نہیں کروں، مگر اکثریت ہماری بیوروکریسی میں، ہمارے پولیس میں، ہمارے جوڈیشری میں، ہمارے ہر محکمے میں کرپٹ لوگ موجود ہیں۔ اس کے لیے ہم چیخ کے اور ہر جگہ آواز بھی بلند کرتے ہیں، مگر سنتا نہیں کوئی۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں سیاسی تقریر تو میں جذباتی کرتا ہوں، میں نے آج بالکل مسائل کی اور بات کی۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کا ایک ہی نقطے پہ آپ کا مسئلہ ہے، اور یقیناً بالکل میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سالوں کا نہیں بلکہ چند 1 آدھ مہینے کی دیر ہے۔ ہم ایک لیٹر دوبارہ لکھیں گے اس کو، کمشنر صاحب آپ میرا آفس تشریف لائیں یا مجھے بلا لیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ اور مجھے یہ بھی فخر ہے، خوشی حاصل ہے کہ قریش برادری سے تو میرے خاص لگن ہے، کیونکہ نیو کراچی میں بھی وہ جو قریش برادری ہے، مستقیم بھائی وغیرہ، انہوں نے مجھے بلایا، مجھے ایوارڈ بھی دیا ہے۔ تو آج جو مجھے مسعود عباسی بھائی نے بتایا کل پرسوں، تو مجھے خوشی ہوئی، میں نے کہا نہیں، یہ برادری میرے لیے کوئی نہیں ہے، یہ ان کے پاس میں آتا جاتا ہوں۔ اور پھر صدر صاحب تو میرے شہزاد بھائی کے دوست بھی نکل آئے جو کہ کوئٹہ میں ڈی آئی جی ہیں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے ہٹ کر کہ پیپلز پارٹی کی ذمہ دار کی حیثیت سے، یہاں کے ایک قومی اسمبلی کے امیدوار کی حیثیت سے اور سماجی کارکن کی حیثیت سے مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ پاکستان کا پہلا انسانی حقوق کا ایوارڈ مجھے مل چکا ہے تاریخ میں۔ تو میں اس رشتے سے بھی انشاءاللہ میں آپ کے شانہ بشانہ ہوگا، اور انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے دیر کر دیے مجھے بلاتے تو میں انشاءاللہ اب آج کے بعد انشاءاللہ آپ کا مسئلہ باقی ان دا مین ٹائم اسی دوران جب ہم خطوط لکھیں گے، ظاہری پتے 1 ہفتہ 10 دن ہم اس کو ٹائم دیں گے، پھر پیٹیشن داخل کریں گے، نوٹس میں تھوڑا سا 15-20 دن مہینے کا ٹائم لگتا ہے۔ اسی دوران میں جو مخبر بیٹھے ہوں گے پولیس کے، ڈی سی کے، اسسٹنٹ کمشنر کو، ان کو بتانا چاہ رہا ہوں، خود ہی غبن کرتے ہو، خود ہی رشوت کے راستے کھولتے ہو، اور پھر خود ہی چاپے پڑھتے ہو، تو آپ آج کے بعد چاپا پڑھ کے تو لکھا ہے، پھر دیکھیں میں بھی آپ کے سامنے ہوں گا ان کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔